آج کا ہمارا الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا یہ درس 19واں درس ہے، جس میں ہم لوگ کل غیر المغضوبی پر ڈسکس کر رہے تھے، اور مغضوب سے مراد کون لوگ ہیں اور کس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے، اس پر ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ تو آج بھی کچھ باتیں غیر المغضوب پر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ المغضوب سے مراد ہم نے کل بتایا تھا کہ یہود ہیں، اور یہودیوں کی کچھ صفات کا ہم ذکر کیا تھا۔ آج بھی ہم کچھ صفات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی ایک صفت، ایک خصلت، ایک عادت یہ تھی کہ وہ حق کو مکمل طور پر کلیئر جاننے کے باوجود بھی اوائڈ کرتے تھے۔ ایک آدمی ہے، یہاں ٹھہرا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم ادھر جانا 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 ہے۔ وہ یہاں پر حیران و پریشان ہو کر کھڑا ہوا ہے، اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے ادھر چلا جاتا ہے، غلطی سے ادھر چلا جاتا ہے، غلطی سے ادھر جاتا ہے، یا غلطی سے ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ڈاؤٹ میں ہے، یہ پرابلم میں ہے، اس لیے غلطی کرتا ہے۔ تھوڑا سا یعنی اس کے لیے گوشہ نرم ہو سکتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی ہو سکتی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی نرمی ہو سکتی کہ بھائی معلوم نہیں تھا، کنفیوز تھا، پرابلم میں تھا، اس لیے غلطی کر گیا۔ لیکن یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ادھر جانا ہے، ان کو پتا ہے کہ ادھر جانا ہے، لیکن وانٹڈلی وہ ادھر جاتے ہیں، جان بوجھ کر ادھر جاتے ہیں، جان بوجھ کر ادھر جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہم کو ادھر جانا ہے، ہماری منزل یہ ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی وانٹڈلی کسی اور راستے پر چلنا، غلط جانا، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور دین کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ایک آدمی اپنے بچوں کو جانتا ہے۔ آدمی دوستوں کو بھی جانتا ہے، آدمی ماں باپ کو بھی جانتا ہے، آدمی پڑوسیوں کو بھی جانتا ہے، آدمی اپنے کسٹمر کو بھی جانتا ہے، لیکن جتنا زیادہ اپنے بچوں کے بارے میں جانتا ہے اتنا زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ حق کو، نبی کو، دین کو، قرآن کو، اسلام کو اس قدر وہ حقانیت پر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رانگ چلنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی غلط چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ دنیا میں لاکھوں اقوام آئے اور چلے گئے، لیکن کسی بھی قوم کے اندر اتنی بدمعاشی نہیں تھی جتنا کہ ان کے پاس تھی۔ حق کو جاننے کے باوجود بھی مکمل طور پر ڈائیورٹ ہو جانا، جان بوجھ کر غلطی کرنا، جان بوجھ کر غلطی کرانا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اچھا، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے، ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بھائی یہ ہے یہاں پر، اوکے، یہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ پیدا کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی خود اچھا کام کرو، ٹھیک ہے، تم کیا کر سکتے، خود اچھا کام کر سکتے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی دوسرا اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دینا چاہیے، لیکن خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔
خود بھی عبادت اللہ کی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، خود بھی اچھا کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اچھا کام کرنا نہیں دیتے. یہ بڑا پرابلم ہے. بھائی تم نہیں کرتے، اوکے، یہ تمہارا لک ہے. اگر تم نہیں یہ بات اللہ کی بات نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، تم اپنا انجام دیکھ لیں گے. تم اچھا کام نہیں کر رہے، تمہارا انجام تمہارے ساتھ ہوگا. یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اچھا کام کرتا ہے تو وہاں بھی رکاوٹ پیدا کرنا، صرف روکنا ہی نہیں بلکہ ٹوٹلی اس کو کولیپس کر دینا، اس کو ڈسٹرائے کر دینا، اس کو ختم کر دینا، یہ بڑی گمبھیر اور خطرناک صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. یعنی اسلام آ رہا ہے اچھائی کو پھیلانے کے لیے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اچھائی پھیلانا. ہاں، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم بھی جو ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں روشنی کو پھیلانا. تم تو نہیں پھیلا رہے ہو بلکہ تم ڈارکنیس پھیلا رہے ہو. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام آ رہا ہے اور یہ آ کر جو ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اچھائی لانا چاہتا ہے. تم تو نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن سامنے والا ایمان آ کر، اسلام آ کر اچھائی کو پھیلانا چاہتا ہے معاشرے کے اندر، تم اس کو بھی مٹا دینا چاہتے ہو، اس کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہو. تو یہی صفات آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک محلہ ہے اور اس محلے کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں. اس کی ذمہ داری تھی کہ اس محلے کے اندر اچھے کام کرنا، اچھے مسائل کا حل کرنا، فلاں کرنا. یہ تو نہیں کرتا ہے، یہ تو بس خاموش جو ہے سویا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا آ کے اس محلے میں کچھ اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اچھائی پھیلانا چاہتا ہے، فلاں کرنا چاہتا ہے، تو یہ اب اٹھتا ہے، اٹھ کے یہ اچھا کام کرنے نہیں جاتا بلکہ جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کو بٹھانا چاہتا ہے. اس کی ذمہ داری تھی یہ اچھا کام کرنا، محلے کی رسپانسبلٹی سنبھالنا، لوگوں کو سہولت فراہم کرنا، اچھا کام کرنا، اس کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ سویا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی دوسرا آ کے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ آدمی اب جاگتا ہے، اب اٹھتا ہے، اٹھ کے اچھا کام نہیں کرتا بلکہ اچھے کام کرنے والے کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. ایک جو ہے کوئی ادارہ ہے، اوکے، اس میں ایک ادارہ ہے، اوکے، اس ادارے کے اندر بہت سارے امپلائیز ہیں. اب ان امپلائیز میں سے ایک امپلائی ذمہ داری سے اپنا کام نبھانا شروع کرتا ہے، ذمہ داری سے اس کام کو جو ہے انجام دینا چاہتا ہے، ایمانداری سے کام انجام دینا چاہتا ہے. تو کچھ امپلائیز ایسے رہتے اس ادارے کے اندر، بھائی یہ اچھا کام کرنا شروع کیا، چلو ہم بھی اچھا کام کریں گے، ہم بھی جو ہے ذمہ داری نبھائیں گے، ہم بھی فلاں کریں گے. یہ ان کے اندر نہیں آتا بلکہ یہ چاہتے، اچھا انہیں بڑا بننا چاہتا، اب اس کو نیچے گرانا چاہتے، اس کی برائی بیان کرنا شروع کرتے، اس کو ہر جگہ جو ہے ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے، ٹانگ کھینچنا چاہتے، اس کو نیچے گرانا چاہتے. اس طرح کی جو بھی سائیکولوجی، جو بھی مینٹلٹی رہے گی نا، وہ یہودیوں کے پاس سے آتی ہے. ان کی طرف سے جو ہے ہمارے پاس غیر شعوری طور پر وہ سب ہم لیتے رہتے ہیں. بھائی اچھا کام کرنے والے کو ٹھیک ہے، تم اور ہمت افزائی کرنا اور آگے بڑھانا اور تم جو ہے اس کو موٹیویٹ کرنا، نہیں، اس کو گرانا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کی برائی بیان کرنا، اس کی خامیاں بیان کرنا، اس کی غلطی بیان کرنا، نتیجے میں یہ بھی کیا ہو جانا، ہمت ہار کے نیچے گر جانا. یہ مینٹلٹی ہے یہودیوں کی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ. اچھے کام جہاں بھی ہوتے ہیں، چاہے ایمان کے ہو، تقوی کے ہو، دین کے ہو، اسلام کے ہو، اس کو مٹانا چاہے، اس کو کولیپس کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی مینٹلٹی ہے. اور اسی طرح ان کی ایک مینٹلٹی یہ بھی ہے کہ یہ یعنی ڈبل سٹینڈنگ ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. ڈبل سٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ایمان والوں سے ملاقات کرے، بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب وہ اپنے بدماشوں کے ساتھ شیطانوں سے ملتے ہیں،
ارے ہم تو مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے. تو اس طرح کا آدمی، ڈبل سٹینڈنگ آدمی، دو چہرے والا آدمی، نفاق والا آدمی، ادھر کی طرح بات کرنے والا، ادھر کی طرح بات کرنے والا، یہاں گئے تو ان کے ساتھ بات کرنے والا، یہاں آئے تو اس کی طرح بات کرنے، یہ ڈبل سٹینڈنگ آدمی بہت بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور یہ صفت ہے یہودیوں کی، یہ دین کے اندر کرتے تھے. آج آدمی خاندانوں میں کرتا ہے، دوستیوں میں کرتا ہے، اپنے اداروں میں کرتا ہے، اپنے معاشرے میں کرتا ہے، اپنی مسجدوں میں کرتا ہے، اپنے دوستوں میں کرتا ہے، اپنی ورک پلیس میں کرتا ہے. ہر جگہ یہ اگر ڈبل سٹینڈنگ اگر کوئی آدمی لے کر آ رہا ہے تو وہ یہودیوں کی صفت یعنی غیر شعوری طور پر اس کے پاس آ رہی ہے. یہ غیر المغضوبی ہے. اے اللہ اس طرح کے لوگوں سے ہم کو بچانا. وہ آدمی حق جانتا ہے پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم کو بچانا. ایک آدمی اچھا کام کرنے والوں کو روکتا ہے اور اس کو مٹانا چاہتا ہے، ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ایسے لوگوں سے ہم کو بچانا. ایک آدمی ڈبل سٹینڈنگ چل رہا ہے، اے اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا، یعنی غیر المغضوب. اے اللہ اس طرح کے لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اس طرح کی مینٹلٹی، اس طرح کی فطرت کے لوگوں سے ہمیں دور رکھنا. یہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں. اور اسی طرح بھائی ان کی چوتھی صفت یہ بھی ہے کہ سماعون للکذب، یہ ہمیشہ سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے جو ہے ورک جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ. کچھ لوگ ہیں کہ بھائی وہ ہمیشہ ہر معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتے رہتے ہیں، جھوٹ کو پھیلاتے رہتے ہیں. تو آج پوری میڈیا ان کے پاس ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، جو نہیں چاہتے وہ نہیں لے کر آتے، اور ہمیشہ جھوٹ کے سہارے لوگوں کو یعنی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. پانچویں صفت اکالون للسحت، ہمیشہ یہ حرام مال کھانا چاہتے ہیں، دھوکے سے کھانا چاہتے ہیں، سود سے کھانا چاہتے ہیں، اپنے مال کو پیور نہیں رکھنا چاہتے، ہمیشہ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو کسی نہ کسی طرح اس کے مال کو ہڑپنا چاہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. تو اس طرح 5 صفت آج ہم نے ان کے بتائی، جس میں یہ ٹوٹلی معاشرے کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. اس کے خاندان کے لیے نقصان دہ، اس کے محلے کے لیے نقصان دہ، اس کے سماج کے لیے نقصان دہ، اس کے ملک کے لیے نقصان دہ. یہ جتنی صفتیں ہیں نا، یہ صفت سارے کے سارے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس طرح نقصان دہ صفت والے لوگوں سے ہمیں دور رکھنا ہے اللہ. یہ ہم غیر المغضوبی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے صفت کے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.